السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آخر وہ وقت آیا جب پہلے کیس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی اور گرفتار ہوئے۔ تو یہ جو کیس تھا توشہ خانہ، یہ کرسٹل کلیئر کیس تھا۔ القادر ٹرسٹ کرسٹل کلیئر کیس ہے، فارن فنڈنگ کرسٹل کلیئر کیس ہے۔ تو یہ وہ کیسز تھے جس میں عمران خان صاحب کا بچنا بڑا مشکل تھا۔ فارن فنڈنگ میں عمران خان صاحب نے 6 سال کیونکہ حکومت میں تھے اور پیچھے جنرل فیض بھی تھے، تو اور بڑی زبردست سہولت کاری عدالتوں میں موجود تھی اور ایکسٹرا آرڈینری سپورٹ عمران خان کو مل رہا تھا چھوٹے سے بڑی عدالتوں میں بھی، جس کی بنیاد پر فارن فنڈنگ 6 سال آگے چلا گیا۔ لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ فارن فنڈنگ کا فیصلہ آ گیا۔ جب تھوڑے سے حالات چینج ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ فارن فنڈنگ کیس آیا، اور کیا آیا۔ اب اس فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے عمران خان کو سزا بنتی ہے، بہت سالڈ سزا بنتی ہے، بہت کچھ ہے اس میں، لیکن پھر سہولت کاری اور عدالتوں نے اسٹے دے دیا۔ تو عمران خان صاحب مسلسل کئی کیسوں میں میرٹ پہ نہیں لڑتے تھے کیس۔ کوئی بھی کیس اٹھا لیں، القادر اٹھا لیں یا توشہ خانہ اٹھا لیں، یا آپ یہ والا کیس اٹھا لیں، کیا نام ہے، فارن فنڈنگ اٹھا لیں، یا آنے والے وقت میں بھی ہمیں نہیں امید ہے کہ جو اور کیسز ان کے اوپر ہے خطرناک ترین، اس میں یہ میرٹ پہ کیس نہیں لڑتے۔ فارن فنڈنگ کے ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے رہے اپنے وکلا کے ذریعے، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ، کیونکہ سہولت کاری ہو رہی تھی تو پنگ پونگ بال ہوتا رہا۔ الیکشن کمیشن پہ اتنا پریشر آیا کہ وہ دے ہی نہیں سکا۔ ایک طرف گالم گلوچ، دھمکیاں، اور ان کے اوپر ان کے ذاتیات پہ حملے، دوسری طرف کیس کو اٹھا کر کبھی ادھر پھینک دینا، ادھر، اس پہ بہت رہے۔ بالکل اسی طریقے سے توشہ خانہ کیس، جو کہ آلریڈی 2 سے 3 مہینے کی مار تھی، عمران خان اس کو ایٹ لیسٹ 15 مہینے سے زیادہ لے گئے۔ اور جو بھی اس کیس کو جس نے بھی دیکھا تھا اسے پتا تھا کہ یہ کیس جب بھی میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوگا عمران خان گلٹی ہوں گے۔ اب اس کے اوپر سزا کیا ہوتی ہے، یہ نہیں دی جاتی ہے، یہ جرمانہ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جو بھی جرمانہ بھی ہو تو سزا ہو گئی، نااہلیت تو ہو گئی، لیکن سزا ہے، 3 سال بھی سزا ہے۔ تو چنانچہ وہ وقت آیا اور آپ نے دیکھا کہ جناب توشہ خانہ کیس میں سیشن جج نے آخر فیصلہ دیا آج کہ عمران خان صاحب کو 3 سال قید، اور ظاہر ہے 5 سال کی نااہلیت ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن ڈی نوٹیفائی کرے گا ان کو ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی۔ یہ 3 چیزیں سامنے آ گئیں۔ اب اس کیس کی میرٹس اور ڈی میرٹس کو آپ پہلے بھی سنتے آئے ہیں، میں بتاتا رہا ہوں، اور لوگ بھی بتاتے رہے ہیں، سوشل میڈیا میں بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو توشہ خانہ سے تحفے لیے تھے، جو اٹھائے تھے تحفے، اس کو بیچا انہوں نے، کہاں بیچا، کس کو بیچا، کس طرح پیسے آئے، کہاں آئے، ڈکلیئر کیا نہیں کیا۔ ایک طرف ان کے اوپر جو ہے وہ انڈکلیئر کے حوالے سے بھی ہے، اور دوسری طرف کرمنل پروسیڈنگ کے حوالے سے ان کے اوپر چارج شیٹ تھی، اور اس طریقے سے یہ صادق اور امین بھی نہیں رہے۔ یہ ان کے اوپر آیا اور انہوں نے اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے بلکہ چھپائے اثاثے۔ تو کئی چیزیں، تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا فیصلے کے، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو آخر اتنا کلیئر، کیونکہ فارم بھی تھا اس میں انہوں نے دیا نہیں دیا، یہ لے جا رہے تھے انکم ٹیکس ریٹرن پہ، ادھر الیکشن کمیشن کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ بہرحال تمام لڑائی میں، ٹیکنیکلٹیز میں، آخر وہ وقت آیا کل جب سیشن جج ایک فیصلہ دینا چاہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2 دفعہ عدالت میں گئے، سپریم کورٹ گئے، وہاں سے ان کو مسترد کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، وہاں سے ان کو منگایا، پھر یہ
سپریم کورٹ گئے. سپریم کورٹ نے پابند کیا کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس کو دیکھے اور جب تک اسلام آباد فیصلہ نہیں کرتا ہے ان کی متضاد درخواستوں پہ اس وقت تک سیشن کورٹ اپنا فیصلہ پبلک نہ کرے, یہ لے کے نہ آئے. سیشن کورٹ گواہ کو گزار رہا تھا, چارج شیٹ کر چکا تھا, آرگومنٹ چل رہا تھا, فائنل آرگومنٹ چل رہا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ آ گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ میں پہلے ہی کل بتا چکا ہوں کہ ایک گوگلی تھا, سمجھنے کی بات تھی. شروع میں عمران خان بھی نہیں سمجھے, ان کے لوگ نہیں سمجھے, انہوں نے کہا ریلیف مل گیا. لیکن جب پڑھا انہیں تو انہیں پتہ چلا کہ بھائی ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے توشہ خانہ, اور دوسری طرف اسی جج سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ چیک کریں کہ یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے. اور وہ جج آلریڈی اس کے اوپر آرگومنٹس کر چکا ہے, کراس گفتگو ہو سکی ہے, دلائل دیے جا چکے ہیں, اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ قابل سماعت ہے. تو ایک جج جس نے قابل سماعت ہونے کے لیے پورا ڈیو پروسیس آف لا جو بھی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے اس سے گزرے ہیں, اور جج نے اپنا ایک فیصلہ دیا ہے, تو وہی جج کس طرح یہ کر سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ نہیں جی یہ قابل سماعت نہیں ہے؟ پھر تو جج کی کریڈیبلٹی میں نے کہا. بہرحال تو آپ نے دیکھا آج فائنل کنکلوژن تھا, ان کے وکیل بھاگتے رہے. بہرحال کسی نے بڑا اچھا لکھا کہ خواجہ حارث وہ پاکستان کے وکیل ہیں جنہوں نے 2 وزیر اعظم کو نااہل کرایا. اب ایک اور صاحب نے لکھ دیا کہ خواجہ حارث صاحب کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے کوئی وزیر اعظم نااہل ہونا چاہتا ہے تو خواجہ عارف سے رجوع کرے. تو یہ ایک تفریح بھی ہے, حقیقت بھی ہے. بہرحال وہ نہیں آئے کراس, کیونکہ کچھ نہیں تھا. میں بتاؤں ان کے چند وکلا سے میری بات ہوئی, وہ کہتے تھے ہمارے پاس ڈیفنس میں کچھ نہیں ہے, اور عمران خان صاحب نے جو کام کیا ہے وہ پکڑے جانے ہی جانے. تو خیر پکڑے گئے وہ, اور سزا ہو گئی ان کو, مثلا آج دے دیا, اور وہ آپ کا ان کے وکیل نہیں آئے. اب عمران خان کو اس کیس میں تو سزا ہو گئی. اب اس کیس میں ظاہر ہے ان کا رائٹ ہے, ان کا حق ہے کہ اس کیس کے خلاف وہ ہائی کورٹ میں جائیں, اس کیس کے خلاف وہ سپریم کورٹ میں جائیں. کیا ان کو ریلیف ملتا ہے؟ وہاں ان کے سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں, بہت آؤٹ آف وے سہولت کاری دیتے ہیں ان کو, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بظاہر کیس کے میرٹ پہ اگر جایا جائے تو نہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف ملے گا, نہ سپریم کورٹ سے. میرٹ پہ کیس ہوا, لیکن سہولت کاری ہوئی تو بہت کچھ ہے, پہلے بھی دیا گیا ہے. ایسے فیصلے ہوئے ان کانسٹیٹیوشن, ان لافل, ان پریزیڈنٹ. پاکستان میں کیا دنیا میں ایسی چیزیں نہیں ہوئی ہیں جو پاکستان کے ابھی چند عدالتوں میں جو فیصلے ان کے فیور میں ہوئے ہیں. تو اس صورتحال کے لحاظ سے تو ریلیف مل سکتا ہے. لیکن ایک اور غلطی عمران خان نے کی ہے اور ان کے وکیلوں نے کی ہے کہ ابھی ٹرائل کورٹ میں یہ کیس چل رہا تھا اور سپریم کورٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا, ہائی کورٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا. ٹرائل کورٹ جو بھی فیصلہ دیتا اس کے اگینسٹ اپیل کرتے, اور ان کا حق ہے. لیکن ٹرائل کورٹ میں کیس چل رہا ہے, اس کیس کو 2 دفعہ لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے, 2 دفعہ سپریم کورٹ گئے, اور وہاں اس کیس کو ڈسکس کیا گیا اور مسترد کیا گیا. تو وہاں آلریڈی اس کیس کو کافی حد تک وہاں پر اس کیس کو سنا جا چکا ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی مسترد کر دیا اور سپریم کورٹ نے بھی مسترد کر دیا. گویا اگر یہی کیس کو جس کو میرٹ پہ سیشن کورٹ یعنی جج نے فیصلہ دیا ہے اور عمران خان گلٹی ہیں اور ان کو 3 سال سزا اور آپ کے 5 سال نااہلیت اور چیئرمین شپ سے ان کی فراغت ہو چکی ہے, تو اس کے بعد اگر اب یہ جاتے ہیں جو آلریڈی وہاں کیس یہ ڈسکس ہو چکا ہے, تو شاید ان کے کیس پہ 50% تو پہلے ہی ان کو مثلا ریجیکشن موجود ہے, اور 50% کے لیے جا سکتے ہیں, ضرور جائیں گے, کیونکہ سزا 3 سال ہی ہے. تو اس لیے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اس سزا کو بڑھا نہیں سکتی, میکزیمم سزا دی ہے جو میری اطلاعات ہے. ایسا نہیں ہے کہ 10 سال یہاں پہ سزا, اس میں سزا جیسے میں نے کہا کہ جی فائن بھی کر سکتے تھے, وہ بھی سزا ہوتی تو بھی یہ نااہل ہوتے.
ہاں 1 سال کر سکتے تھے، لیکن شاید میکزیمم 3 سال ہے جو جج نے دیا، کیونکہ ان کی جو ان کے اوپر جو تفصیلی فیصلے میں جج نے ان کے اوپر جو چارج فریم کر کے جو چیز ثابت کروائی ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے، اور بہت ہے، تو اس لیے میکزیمم سزا دینی پڑی ان کو، اور چنانچہ میکزیمم سزا ان کو مل چکی ہے۔ اب یہ عدالت چاہیں، اب عدالت کوئی یہ کہے کہ نہیں جی اتنا اسٹرانگ کیس ہے اور اتنی یہ سب چیزیں ہو چکا ہے تو ان کو ریلیف نہیں مل سکتا، نہیں، ہماری اس وقت جو موجودہ عدالت ہے، عدالتوں میں بیٹھے سہولت کار ہیں، خاص طور پہ عمران خان کے لیے میں نے کہا ان پریزیڈنٹ آپ کے ان کے بیانات اور فیصلے رہے ہیں ان کانسٹیٹیوشنل، ان لافل۔ مثلا انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھا کر عمران خان کی مدد کی ہے کہ جی ہم کر رہے ہیں، جو کرنا ہے کر لو، تو پھر ہو سکتا ہے، پھر ان کی یہاں پہ بھی مدد ہو سکتی ہے۔ لیکن بظاہر میں نے کہا کہ اگر کیس کے میرٹ پہ اب عمران خان جاتے ہیں تو وہاں پر اس سزا پہ کوئی ریلیف ملنے کی امید نہیں ہے، چنانچہ یہاں تو گئے۔ اب عمران خان کا اگلا کیس جو بہت ہی اسٹرانگ ہے، وہ بھی کرسٹل کلیئر ہے، اور وہ ہے آپ کا القادر ٹرسٹ، اور ظاہر ہے اس میں ان کی بیگم بشرا بی بی بھی شامل ہے۔ اب پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹ گئے، بظاہر تو پارٹی چیئرمین اب کون ہے، بشرا بی بی ہوں گی یا شامت قریشی ہوں گے۔ پچھلے دنوں سنا تھا کہ عمران خان نے شامت قریشی کا نام لیا تھا، پھر کچھ دنوں بعد ابھی حالیہ انہوں نے کہا کہ جی شامت قریشی نہیں ہوں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے شامت قریشی بھی ان کا اعتبار ہے بھی نہیں۔ انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی تھی کہ جی پی ٹی آئی کی یہ 5 رکنی کمیٹی جن کے نام بھی ڈسکلوز نہیں کیے تھے، ان میں شامت قریشی نہیں تھے، اور اس کو رکھ دیا۔ میرا خیال ہے وکلا انہوں نے زیادہ اس میں رکھے ہیں۔ تو بہرحال سیٹرڈے کی تاریخ ہے 2023 ہے، اور یہ آپ کا 5 اگست ہے، ہفتے کا دن ہے۔ عمران خان صاحب کو پہلی سزا ان کے اپنے جو وہ گلٹی کہلائے گئے ہیں کرپٹ پریکٹس کے تحت ان کو سزا دے دی گئی ہے۔ اب آگے دیکھیے اور ہوتا ہے کیا۔ لیکن ایک اور چیز بتا دوں کہ کہاں گئی عمران خان کی پاپولرٹی، کہاں گئے ان کے لوگ، کم از کم پرامن احتجاج کے لیے تو چلے نکلیں، تو وہ پاپولرٹی بھی عمران خان کی، میرا خیال ہے عمران خان کو زوم ہو گیا تھا، اس لیے وہ اکڑ گھمنڈ تکبر میں چلے گئے تھے۔ کہاں ہیں یہ لوگ، کہاں ہیں؟ ہاں سوشل میڈیا میں بیٹھے ہوئے بدترین گالیاں، غلیظ گالیاں دے رہے ہیں، لیکن باہر نہیں آ رہے ہیں اپنے قائد کے لیے، تو کیونکہ تنظیم نہیں ہے نا۔ پاپولرٹی جو تھی وہ سوشل میڈیا پہ تھی، سوشل میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ آج بھی عمران خان کو واہ 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 اوپر آسمان پہ چڑھا دیا تھا۔ اب وہ آسمان پہ چڑھ کے جو انہوں نے تکبر کیا اور سارا کچھ کیا، اس کا نتائج دیکھیں کہیں نہیں ہے۔ میرا خیال ہے 100 افراد بھی پورے پاکستان میں احتجاج کے لیے نہیں نکلے۔ کسی سٹیج پر اس پر آپ کو جامع پروگرام دوں گا۔ اس وقت ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔